جنگل میں اس بار خوب ساری برف باری ہو رہی تھی۔ کئی دنوں سے برف باری تھی۔ سارے پنچھی اپنے اپنے گھروں کے اندر تھے۔ کوئی بھی باہر نہیں آتا تھا، بس دانہ تلاش کرنے یا پھر پانی کے لیے آتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی باہر نظر نہیں آتا تھا۔ رانو اور ٹونی اپنے گھر میں آرام سے سو رہی تھی اور باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور برف باری۔ سردیوں کی رات تھی اور پھر رانو اور ٹونی نے سوچا کہ صبح اٹھ کر پانی پینے جائیں گے، کیونکہ کئی دنوں سے انہوں نے پانی بھی نہیں پیا تھا۔ اب وہ صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھیں اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے، مٹھو آتا ہے ندی پر اور دیکھتا ہے، ارے یہ کیا، پانی تو جم گیا ہے۔ اسی طرح سارے پنچھی آ جاتے ہیں اور پانی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ پانی تو برف بن گیا تھا اور سب سوچتے ہیں اب پانی کہاں سے پئیں گے۔ اور پھر ٹونی کہتی ہے، ارے ساتھ بھی تو ایک جھرنا ہے، یہاں سے کچھ دور جا کر ایک جھرنا نظر آتا ہے، چلو وہاں پر چلتے ہیں، وہاں جا کر پانی پی لیں گے۔ اور پھر سب پنچھی وہاں جاتے ہیں، لیکن وہ جھرنا بھی جم چکا ہوتا ہے۔ سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پانی جم جاتا ہے۔ اور پھر ٹونی کہتی ہے، اب تو اور کوئی پانی کا ذریعہ ہی نہیں ہے، یہاں پر اور کوئی پانی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے، کیسے پانی پئیں گے، اتنی پیاس لگی ہے، ہمارے بچے تو پیاس سے مر جائیں گے۔ سب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور پانی نہ ملنے پر بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو بہت پیاس لگی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے اڑ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں تھا، پانی تو تھا ہی نہیں، وہ تو برف تھی۔ اور پھر کالو اور گوری آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، کالو جی سارا پانی برف بن گیا ہے۔ اور کالو کہتا ہے، ہاں ہاں گوری مجھے بھی پتا ہے۔ گوری کہتی ہے، کالو جی کیوں نہ ہم پانی کا ٹینکر لا کر دور سے بھر کے لائیں اور یہاں لا کر بیچ دیں۔ کالو کہتا ہے، ارے واہ تم نے تو بڑی اچھی بات کی، میرے ماما جی کے پاس ٹینکر ہے، میں ابھی جاتا ہوں اپنے ماما جی کے پاس ٹینکر لینے، منہ مانگے داموں سے پانی بیچیں گے۔ گوری نے جب یہ کالو کی رضامندی سنی تو بہت خوش ہوئی اور کہا، جاؤ جاؤ کالو جی جلدی جاؤ، ماما جی سے ٹینکر لے کر آؤ۔ اور پھر وہ اپنے ماما جی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ماما جی میں آپ کا ٹینکر لینے آیا ہوں۔ ماما جی کہتا ہے، ارے کیا ہوا، تمہیں کیوں ضرورت پڑ گئی؟ کالو کہتا ہے، ماما جی پانی جم گیا ہے جنگل میں اور پنچھی پیاسے ہیں، میں دور سے ٹینکر بھر کے لاؤں گا اور منہ مانگے داموں پانی بیچوں گا، تمہارا حصہ بھی لے آؤں گا، بالکل نہ ڈرنا۔ اور پھر کالو دور سے پانی بھرتا ہے ٹینکر کے اندر پائپ لگا کر، اور وہ جگہ دور ہوتی ہے۔ کالو خوب سارا پانی ٹینکر میں بھر لیتا ہے اور ٹینکر لے کر جنگل کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور جب وہ جنگل میں پہنچتے ہیں تو کالو اور گوری آواز لگاتے ہیں، پانی لے لو، پانی لے لو، تازہ تازہ پانی لے لو۔ اور پھر کہتی ہے، 100 روپے کی ایک بالٹی بیچوں گی کالو جی میں، ہاں بتا دوں، کسی کو بھی فری میں پانی نہیں دینا اور سستا بھی نہیں دینا۔ اور پھر آوازیں لگانے لگتی ہے اور پھر سارے پنچھی سوچتے ہیں، ارے یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ اور ٹونی کہتی ہے، جہاں سے بھی آیا آ تو گیا، چلو جلدی جلدی کرو، پانی لیتے ہیں، بہت دنوں سے پانی نہیں پیا۔ اور سب پنچھی اپنی بالٹیاں لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ٹونی کہتی ہے، تم کتنے اچھے ہو، پانی لے کر آ گئے ہمارے لیے۔ گوری کہتی ہے، ارے ارے اتنے بھی اچھے نہیں ہیں ہم، فری میں نہیں لائے پانی، 100 روپے کی ایک بالٹی دے رہے ہیں ہم، لینا ہے تو لو، نہیں تو جاؤ۔ گوری کہتی ہے، ارے اب کیا کریں، لینا تو پڑے گا، پانی تو ہماری ضرورت ہے۔ اور پھر گوری اور سارے پنچھی ایک ایک 100 روپے میں پانی کی بالٹیاں لیتے ہیں۔ گوری اور کالو تو بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کا پانی اتنے زیادہ پیسوں میں بک رہا ہے۔ لیکن ٹونی کہتی ہے، کالو اور گوری تم اچھا نہیں کر رہے، تم بہت کم پیسوں میں بھی تو یہ پانی بیچ سکتے تھے۔ لیکن کالو اور گوری اپنی ہی دھن میں ہوتے ہیں۔ پھر گوری کالو کو کہتی ہے، کالو جی جہاں سے تم پانی لاتے ہو وہ تو بہت دور ہے، پیٹرول تو اتنا لگ جاتا ہوگا، ایسا کرو پاس کی جو انسانوں کی آبادی ہے وہاں سے گندے تالاب سے پانی بھر لو اور لا کر یہاں بیچ دو، وہ تو بہت پاس ہے، اس میں سے آپ کو جلدی سے فائدہ ہوگا زیادہ۔ کالو کہتا ہے، لیکن گوری وہ تو بڑا گندا اور بدبودار پانی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے کسی کو کیا پتا چلے گا،
بس میرے لیے صاف پانی کی ایک بالٹی ضرور لے آیا کرنا، اس سے دیکھو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ کالو گوری کی بات مان کر انسانوں کی بستی میں جا کر گندے تالاب سے اپنا ٹینکر بھرنا شروع کرتا ہے، جو کہ پاس ہی تھا۔ وہاں پر اتنا گند تھا کہ کالو برداشت کے باوجود اسمیل سے مرنے لگتا ہے اور کہتا ہے جلدی سے پورا ہو جائے پانی ٹینکر میں تو نکلوں یہاں سے، یہاں تو بہت گندگی ہے اور پانی کا رنگ بھی کتنا گندا سا لگ رہا ہے اور پانی سے بدبو بھی آ رہی ہے، میں تو نہیں پیوں گا یہ پانی۔ اور پھر کالو آ کر وہ پانی بیچنے لگتا ہے۔ ٹونی کہتی ہے ارے آج یہ پانی کا رنگ کیسا ہے؟ تو گوری کہتی ہے ارے دور سے لائے ہیں نا تو مٹی ہل گئی ہے۔ اور پھر طوطا کہتا ہے اس میں سے تو بدبو بھی آ رہی ہیں۔ گوری کہتی ہے ہریل طوطے، لمبی چونچ والے، پانی لینا ہے تو لے، نہیں تو جاتے ہیں ہم ٹینکر لے کر، تمہارے باپ کے نوکر نہیں لگے ہوئے۔ اور اس طرح وہ پانی بیچنے لگتے ہیں، لیکن پانی کسی بھی پنچھی کو پسند نہیں آتا۔ کالو اور گوری تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ گندا پانی بھی سب نے لے لیا اور ان کی پیٹرول کی بچت بھی ہو گئی، اور وہ دل ہی دل میں حساب لگانے لگے۔ اسی طرح رات ہو جاتی ہے اور رات کو سارے پنچھی سو جاتے ہیں۔ اچانک سنہری کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ وہ کہتی ہے ماما میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ٹونی کہتی ہے ارے لگتا ہے یہ اس پانی کی وجہ سے ہے جو آج ہم نے پیا، کیونکہ یہ پانی مجھے بہت گندا لگ رہا تھا، اس میں سے اسمیل بھی آ رہی تھی۔ اور پھر وہ اس کو دوائی پلاتی ہے جو اس کے پاس پڑی ہوتی ہے پیٹ کے درد کی، اور کہتی ہے بیٹی سو جاؤ۔ اور پھر سنہری چپ کر کے سو جاتی ہے اور ٹونی سوچتی ہے کہ اگلے دن جا کر اپنے دوستوں سے بات کرتی ہوں۔ پھر اس کے سب دوست کہتے ہیں یہ پانی بہت گندا تھا، لگتا ہے یہ کہیں اور سے لایا ہے، ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ ٹونی کہتی ہے اس پانی کا ذائقہ بھی بدلا ہوا ہے، بڑا ہی کڑوا کڑوا سا ذائقہ تھا۔ اور پھر طوطا کہتا ہے مجھے بھی وامٹنگ سی فیل ہو رہی ہے، اور کبوتر کہتا ہے ارے میرا بھی پیٹ خراب ہے۔ اور پھر فیصلہ کرتے ہیں سب کہ جا کر ان کا پیچھا کریں گے کہ یہ پانی کہاں سے لاتے ہیں۔ پھر سب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوا جو ہے وہ انسانوں کے گندے تالاب والے پانی سے ٹینکر کو بھر رہا ہے، جو کہ بہت ہی گندا اور بدبودار ہے۔ اور جب وہ واپس آتے ہیں ٹینکر لے کر تو کوئی بھی نہیں آتا۔ گوری کہتی ہے پانی لے لو پانی لے لو، لیکن کوئی نہیں آتا۔ گوری کہتی ہے کالو جی کیا ہو گیا، آج تو کوئی بھی نہیں آیا، اب کیا کریں گے؟ اتنے میں وہاں پر ٹونی آ جاتی ہے اور ہرا طوطا بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے، اور کبوتر بھی ساتھ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں، ساتھ والے گندے تالاب کے پانی سے تم ٹینکر بھر کر لے آئے ہو اور بیچ رہے ہو ہمیں 100 روپے کی بالٹی، ابھی ٹھہرو کرتے ہیں تمہارا علاج۔ گوری کہتی ہے ارے زیادہ نخرے نہ دکھاؤ، اور وہ دونوں لڑنے کے لیے جیسے ہی آگے آتے ہیں ان تینوں نے اپنے پاس جو چھپائے ہوئے ڈنڈے تھے نکال لیتے ہیں اور بہت پٹائی کرتے ہیں کالو اور گوری کی۔ کالو اور گوری چیختے ہیں ارے معاف کر دو، ارے چھوڑ دو، ارے بس کرو، لیکن کوئی بھی ان کو نہیں چھوڑتا کیونکہ وہ بہت گندے ہوتے ہیں، انہوں نے سب کو دھوکہ دیا تھا۔ اور پھر اگلے دن پانی جمع ہوا پگھل جاتا ہے، اور جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو سب پنچھی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ دھوپ کی وجہ سے سارا پانی پگھل جاتا ہے، اور وہ دونوں جی بھر کر پانی پینے لگتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب سردی کا موسم چلا گیا اور ان کا پانی واپس آ گیا، اب ان کو گندا پانی نہیں پینا پڑے گا اور نہ ہی پیسے دے کر پانی خریدنا پڑے گا۔ اور کالو اور گوری کو تو خوب سزا ملی، اتنی پٹائی ہوئی کہ آج تک پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔